بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقی وائس کے معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، جس میں انسان، حیوان، جنات اور فرشتے شامل ہیں، اور اللہ نے انہی میں سے ان کے جوڑے بھی پیدا فرمائے۔ اس دنیا میں ایسی مخلوقات کے جوڑے بھی موجود ہیں جنہیں انسان نہیں جانتا یا نہیں دیکھ سکتا۔ آج کا ہمارا موضوع جنات شادی کیسے کرتے ہیں اور ان کی شادی میں کیا ہوتا ہے، اور ہم آپ کو جنات کی شادی کے متعلق ایک حقیقی واقعہ بتائیں گے جسے جان کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل آقی وائس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ ناظرین، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات شادی نہیں کرتے، لیکن قرآن کے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں اور بچوں کو بھی پیدا کرتے ہیں۔ اگرچہ جنات کے بچوں کو جنم دینے کا عمل انسانوں سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ جنات انسانوں کی طرح مادی وجود نہیں رکھتے، مگر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنات کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ کیا جنات کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے؟ کیا جنات کی شادی میں نکاح پڑھایا جاتا ہے؟ دوستو، یہ بات سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں اور ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی میں ڈھول بجانا، ناچ گانا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادیوں میں ڈھول باجے بجاتے اور رقص بھی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کی شادی میں سب سے بہترین کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا استعمال بہت ہی زیادہ شوق سے کرتے ہیں اور میٹھے میں بھی بہت کچھ رکھتے ہیں۔ ان کا کھانا انسان کے کھانوں سے بہت لذیذ ہوتا ہے، اور ان کی شادیوں میں دوسرے قبیلے یا گاؤں کے جنات سرداروں کو مہمان مدعو کیا جاتا ہے۔ جنات کی شادیوں میں نکاح بھی پڑھایا جاتا ہے، جس کا اعتراف ایک مولانا صاحب نے خود کیا۔ ان مولوی صاحب کا نام نواب علی شاہ ہے۔ انہوں نے واقعہ سنایا کہ رات کے کسی پہر میں سو رہا تھا تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری عادت تھی کہ میں جتنی بھی گہری نیند میں ہوتا ہوں، اگر دروازے پر ذرا سی دستک ہوتی ہے تو میری آنکھ فوراً کھل جاتی تھی، اور یہ وجہ تھی کہ میں اٹھ کے دروازہ کھولا تو دو اجنبی نوجوان میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے ان دونوں کو نہیں پہچانا اور پوچھا کیا کام ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب، ہمارے ہاں شادی ہے، اس لیے ہم آپ کو نکاح پڑھانے کی غرض سے لینے آئے ہیں۔ میں نے کہا مجھے معاف کیجئے، میں آپ کو نہیں جانتا اور نہ ہی آپ کو پہچانتا ہوں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پڑوس والے گاؤں سے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ اس کا نام جنجار ہے۔ مولانا صاحب نے دل میں سوچا کافی عجیب نام ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں ان کے ساتھ چل دیا۔ مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ مارچ کا مہینہ تھا اور رات تھوڑی تھوڑی ٹھنڈی تھی۔ وہ دونوں میرے آگے چل رہے تھے اور میں ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ آخر کار ہم اس گاؤں کے میدان میں پہنچے جہاں شامیانہ سجا ہوا تھا۔ وہاں خوب رونق اور چہل پہل تھی اور روشنی کا بھی اچھا انتظام تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک آواز آئی، خوش آمدید مولانا صاحب۔ میرے سامنے ایک شخص شلوار قمیض میں کھڑا تھا جو دلہے کا باپ تھا۔ اس کا نام سردار مانس تھا۔ سردار نے کہا آئیں میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ جب ہم تھوڑا آگے گئے تو سردار مانس نے میری ملاقات دلہن کے باپ سے کروائی، جن کا نام شرمت تھا۔ کیونکہ سب چہرے وہاں اجنبی تھے اور میرا جاننے والا وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، حالانکہ میں اس گاؤں کے بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا تھا۔ میں نے دلہن کے باپ سے عرض کیا یہاں پر اس گاؤں کا کوئی بھی فرد موجود نہیں۔ اس پر شرمت صاحب نے کہا اچھا تو یہ مسئلہ ہے۔ شرمت صاحب نے ایک لڑکے کو آواز دی اور قریب آنے پر اس لڑکے کو کچھ کہا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس کے تھوڑی دیر بعد میں نے نظر صاحب کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا جو گاؤں میں دکاندار تھے۔ اس کے بعد اور بھی جاننے والے مجھے شادی میں نظر آنے لگے، جنہیں دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے نظر صاحب سے پوچھا کہ آپ کی دکانداری کیسی چل رہی ہے؟
تو انہوں نے چونکتے ہوئے جواب دیا، اچھی چل رہی ہے۔ اتنی دیر میں مجھے دلہن کے والد نے کہا کہ مولوی صاحب آئیے اور نکاح پڑھائیے، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے جا کر ان کا نکاح پڑھایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی اور پیسے بھی دیے، بعد میں مجھے کھانا بھی کھلایا جو بے حد لذیذ تھا۔ اس کے بعد آفت اور جنجار نے جو مجھے یہاں پر لائے تھے، انہوں نے مجھے گھر لا کر چھوڑ دیا اور خود واپس چلے گئے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ جب میں صبح ان لوگوں سے ملا جن سے میری ملاقات کل رات شادی میں ہوئی تھی، میں نے ان سے رات کے واقعہ کا ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم رات کو تو کہیں نہیں گئے تھے بلکہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے اور کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی۔ مولانا صاحب بہت حیران ہوئے اور گھر واپس آ گئے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ گھر پہنچ کر میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں تھا بلکہ میں نے رات میں واقعی شادی میں شرکت کی تھی۔ بعد میں مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ رات کو جس شادی میں شرکت کے لیے گیا تھا وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی شادی تھی۔ دراصل جنات ہی روپ بدل کر نظر صاحب اور دیگر لوگوں کا روپ دھار کر شادی میں آئے تھے۔ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو ہر طرح کی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں، جن میں کبھی کتا بن جاتے ہیں، کبھی انسانوں کا روپ دھار لیتے ہیں اور کبھی کوئی بھی جانور بن جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا جنات کی شادی کا ایک سچا واقعہ۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔